میں اپنے آپ کا بات کر رہا ہوں. جب آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے وہ دوسرا سوال ہے نا. بس سودا اس کا سب آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ. آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھے لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں. اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. کیا ثبوت ہے سودا کیا ہے. آپ نے مجھے میرے صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں پر اب الیکشن کے بعد یہ I don't know but one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case that they're listening to. تو اتنا آپ کو اسپیس دینا چاہیے. شہید کے اتنی بڑی قربانی کے بعد آج بھی آپ تمام سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے. تمام آپ نے تمام نے مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ. آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں. اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. کیا ثبوت ہے. سودا کیا ہے. ایسے نہیں چلتا. ایسے نہیں چلتے. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے وہ دوسرا سوال ہے نا. بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے. تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں. آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. میرا نام مدثر حسین ہے. میں خیبر ٹی وی کی. کوشچن آپ سے یہ ہے while you were campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے and you are likely to support them. Don't you think کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں. اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے کسی اور کا نہیں ہے. اگر آپ عوام کا دانش مندی عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے. تو یہ عوام کا جو میسج ہے وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں. وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کو نہ نون لیگ کو نہ پیپلز پارٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور اس کو اس پروسیس کو جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take. کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے. اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے.
اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام اسٹیک ہولڈرز، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آپس میں مل بیٹھ کے ایک کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے، اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے، اپنا وفاق کو بچا سکے، اپنا معیشت کو بچا سکے۔ مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں، اس پورا تقسیم میں، جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے، وہ ڈائلاگ اور کمپرومائز۔ کرن ایک منٹ، خاتون ایک منٹ۔ قصاص اور ریمیڈی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے، اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے، تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے، جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اوپینین کا جو بھی ہو، یہ فیصلہ دے یا نہ دے، اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے، تو اگر میں آج شاہ کی ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہے، then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto؟ اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے، مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں، اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایونیو نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں، میں تو انصاف مانگوں گا، اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ این آئی فار این آئی، تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا۔ پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے، وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے، چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ کے دوسرے ادارے، ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے، اس قسم کی داغ نہ لگیں، تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے، مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں، اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے، مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے